بچوں کو تقسیم ہوں گے تو ہم ان کو سند دینے کے لیے ہمارے جو مہمان خصوصی ہے مفتی اقبال صاحب جو شیخ الحدیث اور محتمل دارالعلوم ماکے والا، ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر مشغولیت کے باوجود لبیک کہا اور یہاں پر حاضر ہوئے۔ اللہ رب العزت ان کے آنے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کی جان مال عزت و آبرو میں، ایمان و اعمال میں، علم و عمل تقویٰ و طہارت تمام چیزوں میں خوب برکت عطا فرما کر اللہ رب العزت حضرت کے فیض کو عام و تام فرمائے اور ہمارے ان کے یہاں پر آنے کو ہماری ہدایت کا اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اب حضرت سے اور اسی طریقے سے مولانا اسماعیل صاحب ہے اور مولانا عباس صاحب سے گزارش ہے کہ وہ یہاں پر آئے اور ان کے ہاتھوں سے سند دے۔ اسی طریقے سے مولانا سہیل صاحب جو ہے وہ بھی یہاں پر آئے اور دوسرے اساتذہ۔ اب میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت طارق اور اپنے مدرسہ کے عالیہ کو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن أهل الله وخاصته۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم و مکرم حضرات علماء کرام، مہمانان نظام اور مدرسے کے بچے، اللہ تبارک تعالیٰ کا انتہائی شکر اور احسان ہے کہ آج ہم نے اپنے پڑھانے اور پڑھنے کے سال کو ختم کیا۔ بچوں نے سال بھر محنت کی، استادوں نے ان پر توجہ دی اور پڑھایا، ماں باپ نے وقت مقررہ پر فکر اور خیال کرتے ہوئے اپنے بچوں کو مدرسے میں پہنچایا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا انتہائی شکر اور احسان۔ دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی۔ یہ وہ آیت ہے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی کی شکل میں نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہے آپ سے پہلے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر انجیل نازل فرمائی۔
کو بائبل کہتے ہیں نیا قرار نامہ، اس کے 570 یعنی 570 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور 40 سال کے بعد اللہ پاک کی طرف سے نبوت ملی۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ 600 سال تک بالکل منقطع اور بند ہو چکا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے ان 600 سال کے بیچ میں کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے، اور اخیر میں اللہ پاک نے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور سب سے پہلی وحی آسمان سے زمین کا جو تعلق ہے، آسمان والوں کا زمین والوں سے جو تعلق ہے، 600 سال کے بعد یہ تعلق جڑ رہا ہے، اور اس میں سب سے پہلا حکم دیا جا رہا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ پڑھیے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے غار میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ پڑھو۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ پھر فرشتے نے روکا، اور اس طریقے سے 3 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر یہ چند آیتیں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر، دل کے اوپر اتاری گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا۔ نزل بِهِ الروح الامین، اس کو لے کر آئے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کی امانت داری، جن کی طاقت اور جن کی قوت کو اللہ پاک نے فرمایا مطاع ثم امین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام امانت دار تھے، جو قرآن کریم کی امانت اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کی، وہ من وعن جیسی کی ویسی وحی لے کر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ پاک نے فرمایا نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو اتارا گیا۔ اس لیے یہ قرآن، اس کا تعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے سینے سے رکھا ہے۔ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، جس کسی شخص کے سینے کو اللہ تبارک تعالیٰ ایمان کے لیے، نور کے لیے کھول دیتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پھر نور اور روشنی کے اوپر چلاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہم سب کو مومن بنایا۔ یہ قرآن کریم کی آیات بتاتی ہے کہ ایک مومن اور ایک مسلمان جاہل نہیں ہو سکتا، دین کی چیزیں نہ جانتا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اس کے نبی پر نازل ہونے والی پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا، سب کو پیدا فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا خلق الانسان من علق، انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا فرمایا من صلصال من حمأ مسنون، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، مٹی کے گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور پھر ساری اولاد آدم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا من ماء مہین أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، مرد اور عورت کے ملنے سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس مائع مہین کو، اس مادے کو، منی کو مختلف مراحل سے گزارتے ہیں، اور پھر اللہ پاک کی طرف سے من مضغۃ ثم من علقہ تو من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، اللہ پاک نے مختلف تدبیر سے، مختلف احوال سے گزار کر انسان بنایا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں انسان ایک طرف اقرأ بسم ربک کہ انسان علم حاصل کر، وہ علم جس کا تعلق بھی اس میں ربی کا ہو۔ جب تک علم کا تعلق اللہ پاک کی ذات سے ہوگا، اللہ کے لیے ہوگا، اللہ والا علم ہوگا، تب تک تو انسانوں کے لیے زندگیوں میں چین اور سکون ہے۔ اور جب انسان ٹیکنالوجی حاصل کر لے، بڑے سے بڑے دنیاوی علوم حاصل کر لے، لیکن اس علم کے ساتھ اپنے خالق اور اپنے مالک کا تعلق نہیں ہوگا، تو یہ علم اس کو بھی نقصان کرے گا، اور اس کے ذریعے دنیا کی انسانیت کو بھی نقصان پہنچے گا۔
اس لیے اللہ پاک نے پہلی آیت میں فرما دیا اقرأ باسم ربک، پڑھیے ضرور، دنیا بھی پڑھیے، دین بھی پڑھیے، لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑا رشتہ ہے باسم ربک، اپنے رب کے نام۔ ایک بہت بڑا یہودی عالم ہے اور بڑا پڑھا لکھا بھی ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے مسٹر ڈریپر، اس میں اس نے لکھا کہ اس وقت دنیا میں جو فساد ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ علم ہے لیکن رب کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ کی محبت اور اللہ پاک کی معرفت، اس کی پہچان اور اس سے تعلق والا جو علم ہوتا ہے وہ مخلوق پر ظلم نہیں کرا۔ دنیا پہلی جنگ عظیم دیکھ چکی ہے، دوسری جنگ عظیم بھی دیکھ چکی، اور اب تیسری ایک لمبی مدت سے چل رہی ہے۔ انسانوں کو تباہ کرنے والے کون؟ بڑی بڑی مشینریاں انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے بنائی گئی، یہ شیر اور چیتے نے بنائی ہو، کسی حضرت انسان نے بڑی بڑی، آپ دیکھ رہے ہیں جو لڑائیاں ہو رہی ہے، کیسے کیسے میزائل، کیسے ٹینک، کروڑوں روپیوں کے خرچے سے اس لیے بنایا گیا معصوم بچوں کو شہید کر۔ یہ دنیا ہے، علم سب کچھ لیا گیا، لیکن اس میں رب کا اگر ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے 13 سال کے دشمن مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اور 8 سال تک ستائے، زندگی کے 21 سال 23 سالہ نبوت میں 21 سال تک ستایا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرمایا۔ یہ جب بھی اس میں رب کا ہوتا ہے، اللہ کی ذات عالی سے تعلق والا علم ہوتا ہے تو وہ انسان کو گمراہ نہیں کرتا، انسان اس میں نفس پرست، خواہش پرست۔ دنیا میں اس وقت جو جنگیں ہو رہی، کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر صلح ہو تب بھی یہ صلح کرانے جائیں گے، اس میں لڑائی کھڑی کر کے آئیں گے، برسوں کے ان کے ہتھیار پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی جو جنگ عظیم ہوئی، پہلا وشو یدھ 1914 کے بعد 19 تک، آپ نے فرمایا یہودیوں کے کارخانوں میں بڑی بڑی لڑائی کی جو چیزیں تھی وہ سب پڑی ہوئی، ایک چنگاری کی ضرورت تھی، جنہوں نے یوروپ کے ملکوں کو لڑایا، افریقہ کے ملکوں کو لڑایا، ہر جگہ پر جہاں گئے انسانی آبادی کو ایک دوسرے سے لڑایا اور دونوں کو اپنے ہتھیار دیے۔ اس لیے قرآن نے پہلا ہی جملہ فرمایا تمہارے علم کے ساتھ اللہ پاک کی ذات عالی سے تعلق نہیں ہوگا تو یہ انسان شیطان سے بھی باری بنے۔ ہو رہا ہے دنیا میں ظلم اور زیادتیاں، دیکھنے کس سے ہو رہی، اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علم نازل ہوا، اللہ پاک نے اس کو اپنی ذات عالی سے جوڑا۔ اب انسان کو بتلایا کہ علم کی بنیاد پر، تعلیم اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر انسان بہت سی مرتبہ تکبر کر سکتا ہے، اپنے کو بڑا سمجھ سکتا ہے، اس لیے فوراً فرمایا کہ اللہ پاک نے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، انسان کو اس کی حیثیت بتلائے، تو بڑے سے بڑا ڈاکٹر، انجینئر، عالم اور مفتی بنے گا، لیکن تیری پیدائش اللہ تبارک تعالیٰ نے مائے مہین سے بنائی، اس کو اللہ پاک نے مختلف آیتوں میں ذکر فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسان اپنے کریم رب سے، پروردگار عالم سے تجھے کس چیز سے دور کر دیا، کس چیز سے دھوکے میں ڈالا۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ عجیب جملے ہیں، اللہ پاک کے کارخانے میں اتنے ماڈل ہے، کروڑ انسانوں کی آبادی ہر زمانے میں رہی، کسی ایک انسان کا ماڈل دوسرے کسی انسان کی صورت سے ملتا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا 3 اندھیریوں میں ماں کے پیٹ کے اندر اللہ پاک نے انسان کی تخلیق فرمائی، اس کی پیدائش فرمائی۔ دنیا کی ساری مشینریاں اجالے میں کام کرتی ہے، لیکن اتنا بڑا انسان جو صرف مشین نہیں ہے، آج کی سائنس نے بتلایا چھوٹے بچے میں وہ تمام چیزیں ہیں جو بڑے انسان ہیں، بدن کا ایک جز، سوچنے کی صلاحیت، یہ سارا مشین اندر اندھیرے میں تیار ہوا، لیکن ذرہ برابر فٹنگ میں کوئی گڑبڑ نہیں، کوئی عضو ادھر سے ادھر نہیں، جس عضو کو جتنا بنانا تھا اللہ پاک کی ذات عالی کی طرف سے اس کو اتنا ہی بنایا۔ تو بدن کا تناسب سر سے لے کر پیر تک کو بھی ترتیب سے رکھا، ایک ایک عضو کو اپنی جگہ پر رکھا۔ اللہ پاک اس کو فرما رہے ہیں کہ اے انسان
اپنے علم کی بنیاد پر کبھی گمن اور تکبر بن کرتا، اپنی پیدائش کو دیکھنا کہ تو کیسے پیدا ہوا، وہ پانی جس مسے لگے نکلے غسل پر، کپڑے سے لگ جائے کپڑا دھونا، اسی انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے تعلیم کو عام فرمایا۔ اس امت کی سب سے بڑی خصوصیت اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اس امت میں ہر ایک کو علم سیکھنا ہے۔ یہ بہت غور کی چیز ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے، امام کے پیچھے پڑھیں گے، امام سب کچھ پڑھے گا، لیکن سنتیں پہلے بھی رکھی، بعد میں بھی رکھی۔ جماعت چھوٹ گئی، اکیلے نماز پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی، سورتیں پڑھنی پڑے گی، تشہد پڑھنا پڑے گا، درود شریف کے بعد کی دعائے قنوت، یہ سب نماز میں پڑھنا پڑے گا۔ اسلام نے عبادتیں اس طرح رکھی کہ کسی کی مونوپولی نہ ہو۔ دوسرے مذہب میں آپ جانتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے آدمی وہی پڑھا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی۔ ہمارے یہاں مولوی ہونا ضروری ہے، جو بھی نکاح کے مسائل جانتا ہو، خطبہ جانتا ہو، یہ خطبہ دے گا، نکاح پڑھا سکتا ہے۔ نماز پڑھانے کے لیے بھی عالم ہونا ضروری ہے، قرآن صحیح پڑھ رہا ہے تجوید کے ساتھ اور مسائل شریعہ کا علم ہے، جس کسی کو بھی وہ امام بن سکتا ہے۔ اس امت میں اس طرح کی مونوپولی نہیں رکھی، جبکہ دنیا کی دوسری امتوں میں آج بھی یہ حال ہے کہ مذہب کی رسم ادا کرنی ہے تو سوائے پادری کے، سوائے برہمن کے، پنڈت کے اور کوئی نہیں کرتا۔ ساری ودھی وہی کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا۔ اللہ پاک نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا کو سب سے پہلے جو انعام دیا وہ یہ کہ علم کی اور عبادات کی جو مونوپولی تھی لوگوں کے پاس، اس کو ختم کر کے علم کو عام فرمایا۔ بلغوا عنی ولو آیہ، میری باتیں پہنچاؤ چاہے ایک بات کیوں نہ ہو۔ اس طرح آپ نے خود اپنی باتیں عام فرمائی اور دنیا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور قرآن کریم کے ذریعے علم پہنچا۔ یہ مقصد کے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ پاک کے ذات عالی کی صفات، اس کی توحید، اس سلسلے کے عقائد پڑھائے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات کا علم کیا ہے، قدرت کیا ہے، طاقت کیا ہے، معصوم بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، بچے اور بچیوں کو، اور اس کے ذریعے وہ مسائل بھی جانتے ہیں، وہ اسلامی تاریخ کو جانتے ہیں۔ یہ مکاتب کا جو نظام ہے دوستوں اور بزرگوں، یہ اتنا قیمتی نظام ہے۔ صفہ سے شروع ہوا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد سے اس کو شروع کیا اور پھر پوری دنیا میں یہ علم پھیل گیا۔ جہاں مسلمانوں کی تھوڑی بھی آبادی ہوتی ہے، سب سے پہلے ان کو مسجد اور مدرسے کی فکر ہوتی ہے۔ یہ جو علم اور یہ جو مکاتب کا نظام ہے، علامہ اقبال جس نے یوروپ کے ملکوں کا سفر ہی نہیں کیا، وہاں کی یونیورسٹیوں میں برسوں تعلیم حاصل، اس کے بعد یہاں آئے ہندوستان میں، پھر ملک تقسیم ہوا، پاکستان کو تشریف لے گئے۔ یہ علامہ اقبال ایک مرتبہ اس کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ یہ مدرسوں کے بچوں کو بیکار وقت ضائع کرایا جا رہا ہے، دین کی باتیں سکھلائی جاتی ہے اور کوئی ترقی ہمارے یہاں نہیں ہو رہی۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ ان مدرسوں کو اسی حال میں رہنے دو۔ میں نے اسپین میں برناتا اور قرطبہ، اور ایک شہر ہے جو مسلمانوں کے بڑی ترقی کے دور کے بہت بڑے شہر تھے، آج بھی اس کو قردوبہ کہا جاتا ہے انگلش میں، تو قردوبہ، اور یہ بڑے بڑے، اقبال نے فرمایا کہ سوائے قصر احمر کے، ہندوستان میں تاج محل ہے، وہاں قصر احمر بنی امیہ کے بادشاہوں نے، خلفاء نے وہ بنایا۔ تو اقبال نے فرمایا کہ میں وہاں جا کر آیا، میں نے وہاں دیکھے یہ، لیکن محض خندرات ہے، کوئی دین اور دین کی باتیں سکھلانے والا وہاں دور دور تک کوئی۔ اقبال کو 2 رکعت نماز پڑھنی تھی قرطبہ کی اس مسجد میں جس کو مسلم نے تبدیل کر دیا، نہیں پڑھنے کی اجازت دی۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے، انہوں نے بھی بہت کوشش، لیکن قانونی طور پر وہاں منع ہے۔ بتلانا ہے کہ اقبال نے یہ کہا کہ اگر ہندوستان کو اسپین بنانا ہے تو یہ مکاتب بند کر دو، خود بخود اسپین بن جائے۔ یہ اتنا بڑا اللہ پاک کی طرف سے انعام ہے کہ عوام الناس اپنے پیسوں سے آپ نے جو انعامات دیے بچوں کو، یہ معمولی چیز نہیں،
ہمارے علاقے میں 50-60 سال سے جو بزرگوں نے مکاتب کا نظام قائم کروایا اور اس کے اندر انعامات رکھے، امتحانات رکھے، لوگوں کے پاس سے پیسے لا کر ان طلباء کی حوصلہ افزائی کی، اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ کسی طرح یہ اللہ کے اور اللہ کے نبی کے علم کو سیکھ، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ اس کو اقبال نے کہا کہ اگر یہ مدرسوں ایسے ہی رہنے دو، اگر یہ نہیں رہے تو ہندوستان کا بھی وہی حال ہوگا جو اسپین کا ہے۔ ایک بزرگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی مجلس میں اس بزرگ کی تعریف کر، اللہ پاک کی طرف سے اپنی تعریف کی تھی تو روک دیتے کہ بھائی میری تعریف مت کرو، لیکن سامنے والے نے تعریف کی، انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ اللہ پاک کی طرف سے جو روحانیت کا جو سلسلہ جاری تھا وہ کھینچ لیا ہے۔ اب یہ پریشان ہے، پوچھا کہ کیا علاج؟ کہا جاؤ مکتب کے بچوں کے پاس دعا کرو۔ یہ وہ قیمتی سرمایہ ہے امت کا، جو دین سیکھنے کے لیے معصوم بچے، ہماری ایک صاحب جمعہ کی نماز کے لیے دارالعلوم کی مسجد میں دور سے ہے پھر بھی آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب نے پوچھا کہ ہر جمعہ کو آپ یہاں نماز پڑھنے آتے؟ انہوں نے کہا یہ طالب علم ہے، دور سے آئے ہوئے بہت علم حاصل کرنے کے لیے، اس میں کوئی بدماشی نارائے کی کوئی چیز نہیں، کسی سے لڑائی جھگڑا کچھ نہیں، یہ کوئی پلے نہیں۔ اس کے مقابلے میں جس مسجد میں جاؤں گا کہیں نہ کہیں آپس کے جھگڑے فتنے ہیں۔ ان کا جو کہنا تھا وہ یہ کہ بچوں کے بیچ میں رہتا ہوں تو نماز کا مجھے سکون نہیں۔ یہ ہر ایک کی سوچ کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بزرگ کو یہ کہا کہ مکتب کے بچوں سے دعا کرو، یہ دعا کریں گے تو ہم تم سے جو لے لیا ہے وہ واپس کر دیں گے۔ اللہ پاک نے پھر واپس، اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک حکم دے رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ آپ اپنے آپ کو اللہ کے ان بندوں کے درمیان میں صبر کرتے ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو چاہے نہ چاہے ان کے بیچ میں رکھو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ابو لہب نے، ابو جہل نے، اور حضرت علیہ السلام کے زمانے میں بھی کہا کہ آپ کے اتباع الارذلون، آپ کی پیروی کرنے والے تو سماج کا غریب کا ہوتا ہے، اور ہم بڑے لوگ ہیں، ہم آپ کی مسجد میں نہیں آئے جب تک یہ نہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام پر آیت نازل ہوئی اور آپ نے فرمایا، حکم ہوا، اس کو قرآن نے نقل کیا، وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، میں ان ایمان والے، یہ جن کے پاس دنیا نہیں ہے لیکن ایمان ہے، میں ان کو اپنے سے دور نہیں کروں۔ اور یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح اور شام جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں اللہ کے دین کی، یہ جو اس طرح اللہ کے دین سے جڑے ہوئے ہیں، ابو ہریرہ ہے، سلمان فارسی ہے، سہیب رومی ہے، یہ دور دور سے آنے والے صحابہ، اللہ پاک نے اپنے نبی کو فرمایا کہ یریدون وجہہ، یہ اللہ کی رضامندی کے لیے یہاں جمع ہوئے، اس لیے یہ مکاتب اور مدارس صفا کی نقل ہے۔ یہاں بھی ہم اور آپ الگ الگ خاندان سے، الگ الگ علاقے، اللہ پاک نے ایمان کی نسبت سے مکتب میں بھی جمع کیا، مسجد میں بھی جمع کیا۔ یہ سب سے بڑی جوڑ والی کوئی چیز ہے تو وہ دین ہے، دین ہی جوڑ سکتا ہے۔ خاندانیت، علاقائی والیت اور کوئی اپنے آپ کو بڑا کوئی چھوٹا سمجھے، اسلام نے رکھا ہے یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں تمہارا رب بھی ہے اور تمہارا باپ حضرت آدم علیہ السلام بھی ہے، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی، مگر تقوی کی بنیاد پر۔ تو یہ مکتب کا جو نظام ہے، اور ماشاء اللہ اتنی بڑی تعداد میں بچے پڑھ رہے ہیں، اس سال بھی دیکھا اور اس سال بھی اساتذہ امتحان لینے کے لیے آئے، یہ سلسلہ دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ابراہیم بھائی انہوں نے شروع کیا، اور مولانا نذیر صاحب بھی ہے، محنت شروع کی ان حضرات نے، اور آج الحمدللہ 2 بچوں سے 4 بچوں سے 200 سے اوپر بچے یہاں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے دین کے سلسلے میں محنت کریں گے، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور ان کے راستے کی ان کو رہنمائی کریں گے، ہم ضائع نہیں کریں گے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔
والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المحسنین، جو لوگ قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں تاکید کے ساتھ کہ ہم اس قسم کے احسان کرنے والے بندوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ تو اللہ پاک نے ہم سب کو مقصد کے اعتبار سے اپنی اولاد کو مدرسے بھیجنے کی جو اللہ پاک کی طرف سے توفیق ہوئی، ان کے نمبرات آئے، انہوں نے محنت کی، اساتذہ کرام نے وقت کی پابندی کے ساتھ اپنی ذات کھپائی اور بچوں کے پیچھے محنت کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں قبول کیا تو اپنے دین کے کام کے لیے قبول کیا، ہماری اولاد کو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بنا ہے۔ دنیا کی بہت ساری محنتیں ہو رہی ہے، مادیت کی، دنیا کی، جہاد کی، ہزاروں لاکھوں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ ایک ہماری خاموش محنت ہے مکاتب کی، دعوت و تبلیغ کی، مدارس کی، جو چپ چاپ امت کے درمیان اس طریقے سے جاتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہے، کفر کو، شرک کو، باہر سے آنے والی ہر غلط چیز کو ہمارے سینے سے نکال کر نماز اور دین والی باتیں ہمارے دلوں میں ڈالی جاتی ہے۔ یہی مکاتب ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے، وہ پہلے بھی شاید میں کہہ چکا ہوں، انگلینڈ میں مارکیٹ کرتے ہیں، مارکیٹ کے لیے جاتے ہیں۔ ایک یہودی ان کے بازو میں مارکیٹ کھول کر بیٹھا تھا، سنڈے مارکیٹ ہوتی ہے اس طرح کی، تو اس میں وہ کرتا پائجامہ والے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کے پولیس ہوں گے، تو ان کو کہا کہ یہ تو تم لوگ مکاتب کا نظام چالو رکھتے ہو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو تم دین سکھلاتے ہو، یہ ایسی چیز ہے کہ ہم کو ان کو اسلام سے دلانے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو یہ بچپن کا قرآن اور حدیث پڑھنا۔ ہم لوگ رات کی محنت کرتے ہیں مسلمانوں پر، لیکن جو بچہ مکتب کی صحیح تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان سے مقابلہ کرتا ہے، ہم محنت کرتے ہیں لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بچپن سے جو اللہ ان کے قلب میں لگ گیا، اللہ کی معرفت لگ گئی، اس کو معلوم ہے کہ نفع نقصان کا مالک ایک اللہ ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھلائی جاتی ہے اس بنیاد کے اوپر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے دین کو محفوظ رکھا ہے، اس لیے دین کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ صحبہ میں بیٹھ کر آپ نے صحابہ کرام کو دین سکھلایا، عبادتیں سکھلائی، نمازیں سکھلائی۔ تو یہ ہمارے جو جلسے ہوتے ہیں، یا آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں ہمارے بزرگوں نے پہلے سے روپیے خرچ کر کے سالانہ انعامی جلسے رکھے گئے، امتحانات رکھے گئے، اور دوسرے علاقوں میں یہ چیزیں بعد میں آئی۔ یہ ہمارے بھرو ضلع میں اور سورت ضلع میں یہ چیز اس وقت کے جو ہمارے علماء تھے، جو گاؤں کے بڑے لوگ تھے، اللہ پاک نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی۔ تو آج ابھی 2-3 سال پہلے بچکن سے اور اسی طریقے سے گلبرگہ، جس کو چھوٹا علی گڑھ کہا جاتا ہے، اتنی یونیورسٹیاں ہیں، وہاں کا ایک پورا ایجوکیشن، ساری جتنی مسلمان کالج ہیں وہ سب یہاں آئے۔ آنے کے بعد مکاتب وغیرہ دیکھے تو بہت پریشان ہو گئے کہ ہمارے یہاں تو دین ایسا کچھ نہیں ہے اور یہاں پر اس طرح مکاتب کا منظم نہیں رہا۔ تو ان کو میں نے یہی کہا کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمارے بزرگوں نے محنت کر کے مکاتب کے نظام کو مضبوط کیا، علماء کرام نے اس پر محنتیں کی، اور ایک ماحول اس طرح کا بنا جیسے اسکول کا نظام ہوتا ہے، پہلی دوسری کلاس۔ یہ ان حضرات کے یہاں نہیں ہے، نہ یو پی میں ہے جہاں دارالدیوبند قائم ہے، اس کے باوجود یو پی میں مکاتب کا نظام وہ نہیں ہے جو گجرات میں اور خاص کر کے بھرو ضلع، سورت ضلع میں اور پالنپور کے علاقوں میں اللہ پاک نے یہ ترتیب بتائی ہے۔ یہ دین کو باقی رکھنے کے ذریعے ہیں۔ اس لیے دوست اور بزرگ حضرت قاضی مجاہد الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رات دن سنتے ہیں ہمارے مدرسوں کے خلاف کچھ نہ کچھ بولا جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ لکھا جا رہا ہے۔ آپ سمجھیے کہ کیوں ہے، یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب سے خاموش خدمت ایسی ہے کہ یہ لوگوں کے دین اور ایمان کو باقی رکھتی ہے۔ اس لیے مدرسوں پر، قرآن پر، حدیث شریف پر اعتراضات، یعنی دشمن سمجھ چکا ہے ہماری اہمیت کو، تعلیم کی، وہ ہم چاہے نہ سمجھے لیکن وہ سمجھ چکا ہے۔ اس لیے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب وہ آپ کی مخالفت کر رہا ہے کسی چیز پر اور صلی اللہ پر مخالفت کر رہے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی شریعت ایسی ہے کہ اس پر عمل کرنے سے نکاح طلاق کے سارے مسائل حل ہوتے ہیں، سماجی زندگی استواری کے ساتھ چلتی ہے، اور اس کے بغیر دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا کیا پریشانی ہے۔ ہمارے یہاں بھی جو ہے وہ دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، شریعت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اور ان کے یہاں اس لیے ہے کہ شریعت ہی نہیں،
اس لیے دونوں کا فرق ہمارے یہاں کا جھگڑا ہمارا اپنا پیدا کیا ہوا ہے، شریعت کا نہیں، اور اس کا حل شریعت بتا دی، ان کے یہاں کوئی حل نہیں ہے، سماجی زندگی کو انہوں نے احاطہ کر دیا۔ یہ سب برکتیں ہیں قرآن کریم کی، مقاصد کی، جس سے بچوں کا ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں آنے والے سال سے ایک پورا نظام تیار ہے، 6 سے لے کر 8ویں تک کے بچوں کو کس طریقے سے گیتا کا سبق پڑھایا جائے، اس کی پہلی مہم تیار ہو چکی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ 9 سے لے کر 12 تک کے بچوں کے لیے لازمی طور پر ہندوستان میں وہ چیز آئے گی۔ ایسے موقع پر ہمارے مکاتب کے علماء کرام اور ہمارے والیوں کا، ماں اور باپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ بچہ اسکول سے آ رہا ہے تو اس کی کوئی حرکت کفر اور شرک والی تو نہیں ہے، یہ تحقیق کرنا ضروری۔ قرآن کریم اللہ پاک نے ایک آیت میں فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کے والد اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی، اور دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی۔ ایک خاندان میں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، 5 چھ نبی ایک خاندان میں۔ لیکن قرآن فرماتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا اور ایک جملہ فرمایا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یہ سوال پوچھا اپنے اولاد سے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے انتقال کے بعد زندگی میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہو، لیکن میرے بعد کس کی عبادت، میرے انتقال کے بعد؟ ان سب نے کہا کہ حضرت ابراہیم کے رب پر، آپ کے رب پر ہی ہم ایمان لائے اور اسی کی عبادت کریں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو سکون ملا۔ یہ آیات ہمیں بتلاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کی دین کی فکر کی۔ اللہ پاک کا حکم ہوا کہ بیوی اور بچے کو مکہ مکرمہ کی ریگستان میں پہنچا دی، لے کر آئے بیوی اور بچے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ریگستان سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا، والد سے چھوڑ کر ہجرت کر کے نکلے، والد کو نصیحت کی، نہیں مانا تو آپ نے فرمایا کہ میں اب یہاں سے جا رہا ہوں، والد نے یہ کہا کہ نکل جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل گئے۔ اللہ پاک نے وہاں فرمایا قرآن کریم میں، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، یہ اصحاب کہف کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی ہے کہ جب آپ اپنے والد سے اور سب کو چھوڑ کر، اپنا خاندان، اپنا قبیلہ، اپنا علاقہ سب چھوڑا اور ہجرت کر کے ابراہیم علیہ السلام آ گئے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کو اسحاق عطا فرمایا، اور اسحاق کے بعد یعقوب عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے اللہ کے دین کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، تو یہ کہا کہ تمہارے بعد والی نسل تو ہوگی ہی دین پر، ان کے بعد والی نسل بھی دین پر ہوگی۔ اس میں ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے ہی کا دیندار ہونا کافی نہیں ہے، پوتے کا بھی دیندار ہونا ضروری ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ ہے، اس لیے کہ آج کے خود دین پر ہو، گھر کی اولاد اور بیوی بچے دین پر نہیں ہوں گے تو اس کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اس کے بعد والی نسل بھی دین پر ہوگی تو پورے گھر کا ماحول دیندار تسلسل سے لگاتار چلتا جائے گا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کیا تو اللہ پاک نے فرمایا وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، مفسرین فرماتے ہیں اسحاق تو سمجھ میں آئے لیکن پوتے کی بھی ابھی سے بشارت، ابھی تو بیٹا نہیں پیدا ہوا، اس سے پہلے بشارت یہ اللہ پاک نے بتلایا کہ ہمارے دین کے لیے جب تم قربانی دو گے تو ہم تمہاری اولاد اور اولاد کی اولاد کو بھی دین پر باقی رکھیں۔ اس لیے اللہ پاک کا یہ شکر اور احسان ہے، ایسا ماحول ہمیں مل گیا جس میں بچوں کو مکتب پڑھنے کا ایک سلسلہ ہے۔ ہمارے ہی شہر میں بہت ساری سوسائٹیاں ہیں، مکتب کا نظام نہیں ہے، دونوں شہر کی بات کر رہا ہوں، محلے کے 10-15 بچے پڑھنے کے لیے آئے، 20-25 بچے یا کم سے کم 40-50 بچے آئے، اس سے کلاس نہیں بڑھے گی، ایک مدرس ہوگا اور 60 کلاسیں چلاتا ہو۔ اس کے مقابلے میں اللہ پاک نے یہاں ایک بڑی جماعت تیار کر دی اور 200 سے اوپر بچے ہیں، تو ایک منظم اسکول جیسا نظام ہمارے یہاں چل رہا ہے اور اسی سے فائدے ہوتے ہیں، ہر بچے کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، یہ نعمت کو ہم بہت بڑی نعمت اللہ پاک کی سمجھیں۔ دنیا سے کہاں بن کے جائیں گے، سب کو جانا ہے، سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے،
کوئی لے کر جانے والا نہیں، حتیٰ کہ کپڑے بھی ہوں گے وہ بھی نکل جائیں گے، شاندار گھڑی پہنی ہوگی کوئی چھوڑے گا نہیں۔ حدیث شریف میں ہے انسان انتقال کرتا ہے تو فرشتے آپس میں پوچھتے ہیں ما قدم فلان، فلاں نے کیا نیک عمل لے کر آئے، اور رشتے دار ما اخبر فلان، بینک کی کاپی دیکھتے ہیں کہ کتنے پیسے ہیں، شہر ہے گھر میں تو کتنے ہیں، کون سی کمپنی کے ہیں، سب مال و جائیداد اولاد دے دیجیے۔ آدمی اپنی زندگی میں جو خرچ نہیں کرتا ہے وہ یہ امید رکھے کہ میری اولاد خرچ کرے گی، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ جب تو نہیں کر رہا ہے تو وہ کہاں سے کرے؟ تجھے مال کی اتنی محبت ہے تو ان کو تو تجھ سے ملی ہوئی۔ اس لیے دوست اور بزرگ، اللہ پاک نے یہ سارا ماحول ہمیں دیا ہے، اس کی قدر تب ہوتی ہے جب دوسرے علاقوں میں جائیں، وہاں کے مقاصد، ہمارے مولانا عباس صاحب ہے دعوت تبلیغ میں پھرتے ہیں، پتہ لگائیے کیسے کیسے علاقوں میں گزرنا ہوتا ہے، دور دور تک کوئی مقصد نہیں، کوئی مسجد نہیں، یہ سارے محنت ایک کا دوسرا آدمی کرتے ہیں اور اسی بنیاد کے اوپر کام چلتا ہے۔ اللہ پاک نے اتنا شاندار ماحول ہمیں دیا، اس لیے اللہ پاک کا شکر آ رہا ہے۔ شکر یہی ہے اس نعمت کی قدر کر کے مزید اپنی اولاد کو دین کی طرف لگائیں، مقصد کا نظام بھی محفوظ ہو اور مسجد کا نظام بھی مضبوط ہو۔ مسجد کی پابندیاں بھی اولاد کو ابھی سے دین کی تعلیم ایسی دی جائے کہ وہ مسجد والا بن جائے۔ تھوڑا کچھ شور شرابہ ہوتا ہے تو اس سے روکنے کی کوشش کی جائے، لیکن اس نئی نسل کو آپ سن چکے ہیں کہ اس ملک میں بچے مسجد میں نہیں آئیں گے، ان کی آئندہ آنے والی نسل دین پہ نہیں ہوگی، اس لیے ان کو آنے دیا جائے لیکن سلیقہ سکھ جائے۔ البتہ حدیث شریف میں جو کم عمر کے بچوں کو منع کیا وہ اپنی جگہ پر رہے گا، لیکن 10 11 سال 12 سال کے بچے 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دینا ہے، 10 سال سے تو تبلیغ کرنا ہے، تو ایسی ایک ماحول بنایا جائے، باقی رکھا جائے، بڑوں کو دیکھ کر چھوٹے سیکھتے ہیں اور پھر وہ ماحول بناتے ہیں۔ خاموشی کے ساتھ مجھے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ پاک اپنے دین کا کام لگنے کی وجہ سے ایسی برکتیں اس کی عطا فرماتے ہیں، باہر جاتے ہیں تب اس کی قدر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو یہاں پہنچایا، بچہ حافظ قرآن ہوا یا آپ کی مسجد اور آپ کے مدرسے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے اپنے پاک کلام کے حافظ ہونے کا جو مرتبہ دیا گیا یہ بہت بڑا ہے۔ آپ کے سامنے میں نے حدیث پڑھی تھی، اہل القرآن اہل اللہ و خاص، قرآن والے اللہ کے خاص بندے ہیں، اسپیشل۔ کسی بڑے سے تعلق ہو تو ہمارا اس سے بہت قریبی تعلق، یا اللہ کا خود فرماتے ہیں کہ جو قرآن والا ہوگا اس کا مجھ سے تعلق ہوگا۔ اس لیے اتنی بڑی نعمت سے اللہ پاک نے مالا مال فرمایا، مقصد میں بھی بچوں نے دین سیکھا۔ اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازیں۔ حضرات اساتذہ کرام، منتظمین، والی اور بچے یہ سارے سب ملیں گے تو ہمارا نظام کرے گا، اس لیے یہ تعاون کا مجموعہ مل کر دین اور دین کی باتوں میں ایک دوسرے کا تعاون فرمائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اور اضافہ فرمائیں گے۔ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔ اللهم صل على سيدنا نبينا وسيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما ذكرنا ذكره مولاي کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ مولاي کریم آپ کا انتہائی شکر اور احسان ہے کہ مسجد میں دینی نسبت سے ہم جمع ہوئے، آپ کے پاکی مکی نسبت سے ہم سب کا جمع ہونا ہو، ہماری آپسی محبتیں، آپسی دوستیاں، آپسی تعلقات آپ کی نسبت سے ہو، اور آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا، ہماری دوستیاں آپ کے دین کی نسبت سے ہے، ہمارا جمع ہونا آپ کے دین کی نسبت سے ہے، سیکھنا سکھانا آپ کے دین کا، یہ رب کریم یہ آپ کا فضل اور احسان۔ بہت سارے علاقے ہیں، بہت سارے ایسے علاقے جہاں محدثین کی ایک لمبی جماعت رہی، فقہا کی جماعتیں رہی، لیکن آج وہاں دور دور تک دین سکھلانے والا کوئی نہیں۔ مولا ہندوستان میں آپ نے برسوں سے یہ دین باقی رکھا اور امید ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ باقی رہے گا، ہمیں اس کا ذریعہ بنایا۔ اے رب کریم ہمارے اولاد کو دین پر محفوظ کرو، تقویٰ اور توحید کے اوپر ان کو جمائے، ہماری بچیوں کو دین کے اوپر اور دین کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرو۔ ہمارے جوان اور بوڑھوں کو، ہم سب کو اے مولا کریم اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔
ہم چاہے نہ چاہیں آپ ہم سے اپنے دین کا کام اتنا لے لیں کہ کل آنکھ بن کر آپ کے سامنے حاضر ہو تو کم سے کم آپ کے دین کی محبت میں ہم چھوٹ جائیں۔ مولا یہ سارا نظام آپ کو راضی کرنے کے لیے آپ کی محبت کی بنیاد پر ہے، آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیاد پر مولا ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے اور دین کے کام کے لیے مزید ہمیں ترقیات کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولا کریم آپ کی پاک کتاب کی برکت سے آج یہاں جمع ہونا ہوگا۔ رب کریم یہ وہ کتاب ہے، آپ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی قرآن ہے جو زندگی کے ہر مسئلے کو حل کرتا ہے، انسانوں کی بے چینیوں کو، بے قراریوں کو آپ کا پاک کلام ہی چین و سکون اور عافیت عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمیں تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے بچوں کو بھی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے، دین سمجھنے کی، مسائل پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ مولانا کا مدرسہ ہے اور ابھی داخلے شروع ہے، اس لیے وہ مولانا جیسے تو وہ تو